شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، بشمول میاں بیوی کے نازک اور اہم تعلقات کے۔ ازواجی قربت نہ صرف نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے یہ عبادت، صدقہ اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ جمعرات، شب جمعہ اور جمعہ کے دن ازدواجی قربت اور اس کے بعد غسل کی ترغیب بعض روایات میں اس حکمت کی بنا پر دی گئی ہے کہ چونکہ مرد حضرات کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اجتماعی طور پر جامع مسجد میں حاضر ہونا ہوتا ہے، لہٰذا ازدواجی تعلق سے فارغ ہونے اور جنسی تسکین حاصل ہونے کے باعث راستے میں آتے جاتے ہوئے کسی غیر محرم پر نگاہ پڑنے سے ذہنی انتشار یا قلبی پراگندگی پیدا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نماز اور خطبہ جمعہ کے دوران کامل یکسوئی، دل جمعی اور روحانی سکون میسر آتا ہے جو کہ عبادت کی مقبولیت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسلام محض جنسی فعل کی ادائیگی پر زور نہیں دیتا بلکہ میاں بیوی کے مابین محبت، الفت اور ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایک حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ شوہر کا اپنی زوجہ کے ہمراہ ایک ہی بستر پر سونا بغیر کسی شرعی عذر کے علیحدہ سونے سے بہتر اور افضل عمل ہے، اور یہ کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک کسی شرعی عذر یا طبی عدم رغبت کی بنا پر اس سے آمادہ نہ ہو۔ اس تاکید کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قربت کا اولین مقصود محض جنسی فعل کی تکمیل نہیں بلکہ اپنی شریک حیات کی دلجوئی کرنا، اس کے قلبی سکون کا باعث بننا اور اسے مسرت و اپنائیت کا احساس فراہم کرنا بھی ہے۔ یہاں تک کہ زوجہ کو خوش کرنے اور اس سے گہری انسیت کے اظہار کے لیے اس کی مخصوص ایام یعنی ایام حیض میں بھی ہم بستری کے علاوہ دیگر جائز طریقوں سے جیسے بوس و کنار یا جسمانی لمس اس سے قربت اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سنتوں میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ کتاب تحفۃ الحبیب علی شرح الخطیب میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ جائز اور فطری انسانی ضروریات کی تکمیل کو بھی عبادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے اہل خانہ یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام اجمعین نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی نفسانی خواہش کی تسکین اپنی بیوی سے کرتا ہے تو کیا اس محض لذت کے حصول والے عمل میں بھی اس کے لیے ثواب ہے؟ آپ نے حکمت بھرے انداز میں جواب دیا، بھلا یہ بتاؤ، اگر وہ شخص اپنی یہی شہوت کسی حرام یا غلط جگہ جیسے زنا سے پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً اس پر گناہ ہوتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، بس جب اس نے حرام سے بچتے ہوئے اپنی اس فطری خواہش کو حلال اور جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ذریعے پورا کیا تو یقیناً اسے اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اسلام نے ازدواجی تعلق کے آغاز سے قبل ایک خاص دعا کی تعلیم دی ہے تاکہ یہ عمل نہ صرف پاکیزہ ہو بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ کرے تو جسم سے لباس ہٹانے یعنی بے ستر ہونے سے قبل انہیں یہ دعا لازماً پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اگر اس صحبت کے نتیجے میں ان کے درمیان حمل قرار پایا اور اولاد نصیب ہوئی تو اس دعا کی برکت سے شیطان اس بچے کو کبھی کوئی گزند یا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ مبارک دعا یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور جو اولاد تو ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان کے شر
اسے اپنی پناہ میں رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس ملاب کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رہے کہ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر سطر کھولنے کے بعد یہ دعا یاد آئے تو اسے زبان سے ادا کرنے کی بجائے دل ہی دل میں پڑھ لینا زیادہ مناسب ہے۔ یہ بھی تاکید ہے کہ میاں بیوی دونوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچا سکنے کے مفہوم میں علماء اکرام نے کئی تشریحات بیان فرمائی ہیں، مگر ان میں سے ایک عمدہ اور جامع مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دعا کی برکت سے پیدا ہونے والے بچے کا ایمان محفوظ رہے گا اور شیطان اسے ایمان سے بھٹکانے، گمراہ کرنے یا اس کے عقائد کو خراب کرنے میں بڑے پیمانے پر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی عظیم فضیلت اور کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مختصر سی دعا کی برکت سے آنے والی نسل کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین ازدواجی عمل کے دوران گفتگو میں مشغول ہونا بھی آداب کے خلاف اور نامناسب سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح اس خاص لمحے میں میاں یا بیوی میں سے کسی کے ذہن میں اپنے شریک حیات کے علاوہ کسی دوسرے اجنبی مرد یا عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے کا تصور یا خیال آنا بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور بعض علماء نے اسے قلبی یا ذہنی زنا کے مترادف قرار دیا ہے، جو ازدواجی تعلق کی پاکیزگی اور اخلاص کو مجروح کرتا ہے۔ جہاں تک ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنے کا تعلق ہے تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے مکمل بدن کو دیکھنا شرعاً جائز ہے۔ اس میں بذات خود کوئی گناہ نہیں، تاہم بغیر کسی خاص ضرورت کے ایسا کرنا شاید حیا اور تکلف کے اعلیٰ معیار کے مطابق زیادہ بہتر نہ سمجھا جائے۔ اسلام نے بیوی پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر جیسے بیماری یا حیض کے اپنے شوہر کی ازدواجی دعوت کو رد نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شوہر ایسا نہیں جو اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف ازدواجی تعلق کے لیے بلائے اور وہ بغیر کسی معقول شرعی وجہ کے انکار کرتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے اس عورت سے اس وقت تک سخت ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ یہ حدیث ازدواجی حقوق کی ادائیگی اور باہمی تعلقات کی خوشگواری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے انتہائی نجی اور خفیہ معاملات کی پردہ داری اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور طویل روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنے کا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو رات کو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، پھر خلوت اور پرائیویسی کے لیے دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ کے عطا کردہ پردے میں چھپ کر ازدواجی عمل کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، اس کے بعد کیا وہ صبح لوگوں میں بیٹھ کر فخر سے یا بے تکلفی میں کہتا ہے کہ میں نے رات اپنی بیوی کے ساتھ یوں کیا اور یوں کیا؟ یہ سن کر حاضرین خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسی ہے جو اس قسم کی نجی باتیں اپنی سہیلیوں میں کرتی ہے؟ وہ بھی خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان خاتون، بعض روایات کے مطابق حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ، اپنے ایک گھٹنے پر ذرا اونچی ہو کر بیٹھ گئیں تاکہ نبی اکرم انہیں واضح طور پر دیکھ سکیں اور ان کی بات بھی سن سکیں۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حقیقت تو یہ ہے کہ مرد بھی ایسی نجی باتیں اپنے دوستوں میں کرتے ہیں اور عورتیں بھی اپنی سہیلیوں میں ایسی باتیں کرتی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس بے حیا شیطان مرد یا شیطان عورت کی سی ہے جو گلی کوچے میں کسی دوسرے شیطان یا شیطانہ سے ملے اور وہیں لوگوں کے سامنے اپنی خواہش پوری کر لے اور لوگ اسے بے شرمی سے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ پھر
آپ نے مزید ہدایات کرتے ہوئے فرمایا خبردار، مردوں کی پسندیدہ خوشبو وہ ہے جس کی مہک تو نمایاں ہو مگر اس کا رنگ کپڑوں پر ظاہر نہ ہو تاکہ کپڑے داغدار نہ ہوں، اور خبردار، عورتوں کی پسندیدہ خصوصاً گھر سے باہر جاتے وقت استعمال کی جانے والی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو جیسے زعفران یا مہندی کا رنگ مگر اس کی مہک تیز اور دوسروں تک پہنچنے والی نہ ہو تاکہ غیر محرم مردوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ شب زفاف، شادی کی پہلی رات میں میاں بیوی کا باقاعدہ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کا اکٹھے ادا کرنا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس کا ثبوت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ملتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف خیر و برکت کا باعث ہے بلکہ میاں بیوی کے مابین قلبی لگاؤ اور روحانی ہم آہنگی اور محبت و الفت میں اضافے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک نوجوان باکردہ لڑکی سے نکاح کیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے یا مجھ سے وحشت محسوس نہ کرے اور ہمارے درمیان نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا محبت و الفت اللہ کی طرف سے ہے، دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور نفرت ناپسندیدگی شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اللہ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ لہٰذا جب تم شب زفاف میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے یا تمہارے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے درمیان محبت پیدا فرما اور ہمیں برائیوں سے بچا۔ اسلام میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا رہنے اور جائز زینت اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کتاب تحفۃ العروس میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا حلیہ انتہائی بوسیدہ تھا۔ اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی جو اپنے شوہر کی اس ظاہری حالت سے سخت ناگواری اور بیزاری کا اظہار کر رہی تھی۔ اس عورت نے امیر المومنین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا نہ میں اس کے لیے بنائی گئی ہوں اور نہ یہ میرے لیے ہے، یعنی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور علیحدگی چاہتی ہوں۔ آپ کی نزاکت کو سمجھ گئے کہ عورت اپنے شوہر کی ظاہری حالت کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگی ہے، اس لیے آپ نے فوراً اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ حمام جائے، اچھی طرح غسل کرے، اپنے بال سنوارے یا ترشوائے اور اپنے لباس اور مجموعی حلیہ درست کرے۔ جب وہ شوہر نہا دھو کر صاف ستھرے لباس میں اور بہتر حلیے کے ساتھ واپس آیا تو آپ نے اس کی بیوی سے کہا کہ اب اپنے شوہر کے سامنے آؤ۔ جب اس کی بیوی نے اسے اس نئی صاف ستھری اور بہتر حالت میں دیکھا تو وہ پہلے تو حیران ہو گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے اس سے جھجکی اور دور ہٹنے لگی۔ پھر جب اس نے پہچان لیا کہ یہ اسی کا شوہر ہے تو وہ خوشی اور محبت سے اس کے قریب چلی گئی۔ بعض روایات کے مطابق اس کا بوسہ لیا اور اپنے سابقہ سخت رویے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے تمام حاضرین اور بالخصوص مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تمہیں بھی اپنی بیویوں کے لیے اسی طرح صفائی ستھرائی اور زینت و آرائش کا اہتمام کرنا چاہیے جیسا تم ان سے اپنے لیے چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم وہ بیویاں بھی یہی پسند کرتی ہیں کہ تم ان کے لیے اسی طرح آراستہ و پیراستہ رہو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہمیشہ بنی سنوری رہیں۔ یہ تمام ہدایات اور آداب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اسلام ازدواجی زندگی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اور اسے محض ایک جسمانی تعلق نہیں بلکہ ایک روحانی، جذباتی اور معاشرتی معاہدہ قرار دیتا ہے جس کی بنیاد باہمی محبت، احترام، خوشنودی اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری پر ہے۔